سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں امجد جاوید اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 58 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سر، آپ کچوریاں کھائیں، ٹھیک 15 منٹ کے بعد میں وہاں سڑک پر ملتا ہوں جہاں موڑ پڑتا ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا اور واپس پلٹ گیا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو سامنے ایک طرف چھوٹی سی دیوار پر مجھے وہی شخص بیٹھا ہوا دکھائی دیا جس نے ہمیں چائے والی دکان سے یہاں بھیجا تھا۔ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ ہم یہاں کار سے پہنچے ہیں اور وہ پیدل ہی پہنچ گیا۔ وہ ہم سے بے نیاز بڑے سکون سے بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا، جیسے اسے دنیا سے کوئی غرض نہ ہو۔ ہم کچوریاں ختم کر کے پارکنگ تک آئے تو ہمیں وہ شخص بھی دکھائی نہیں دیا۔ ریتو نے کار سڑک پر ڈالی تو سامنے موڑ پر وہی دونوں ایک بائک پر دکھائی دیے۔ ہمیں آتا دیکھ کر انہوں نے بائک بڑھا دی۔ ہم آگے پیچھے چلتے چلے گئے۔ ہم ایک ایسی جگہ سے بھی گزرے جہاں چوک تھا۔ وہاں بالکل درمیان میں پاکستانی شہر فیصل آباد کی طرز کا گھنٹا گھر بنا ہوا تھا۔ میں نے ریتو کو بتایا تو اس نے بھی سن کر مزہ لیا۔ ہم ان کا تعاقب کرتے شہر کی مختلف سڑکوں اور چوراہوں سے ہوتے ہوئے چلتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 20 منٹ کے بعد ہم ایک پارک میں آ گئے۔ ہم نے ان کی بائک سے ذرا فاصلے پر کار پارک کی اور ان کے پیچھے پیچھے لان کے ایک ایسے گوشے میں آ گئے جہاں کافی حد تک اندھیرا تھا۔ ہم چاروں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے بات بڑھانے کے لیے پوچھا، تم اتنی جلدی کچوریوں کی دکان تک کیسے پہنچ گئے؟ آپ کار سے ذرا گھوم کر آئے ہو، میں نے پیدل چند گلیاں پار کی اور یہاں پہنچ گیا، اس نے کہا۔ تو میں نے پوچھا، گڑ والی چائے کہاں ہے؟ چندی گڑھ میں ہے اور وہ وہاں بہت پھنسا ہوا ہے۔ کس نے پھنسایا ہوا ہے؟ بہت ساری افواہیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں جس پر حتمی طور پر کہا جائے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس نے بتایا۔ اس تک پہنچا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، کیوں نہیں پہنچا جا سکتا، لیکن اس کے لیے تمہیں چندی گڑھ جانا پڑے گا، کیونکہ میرے خیال میں ابھی یہاں اس کے آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، اس نے یقین بھرے انداز میں کہا۔ وہاں جانا پڑے گا تو میں نے جان بوجھ کر باقی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سمجھ گیا، اس لیے فوراً بولا، بڑا شہر ہے، وہاں آسانی ہے، فیلڈنگ لگائی جا سکتی ہے۔ تو لگا دو، مجھے جلد از جلد اس تک پہنچنا ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے ہونے کا ارتعاش یہاں محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس نے مجھے اطلاع دی تو میں چونک گیا۔ کون ہے وہ جو؟ میں نے پوچھا۔ ایک افواہ گردش کر رہی ہے لیکن ابھی انہی لوگوں کے درمیان ہے جو راکیش کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یقین سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے کوئی اس افواہ کو خبر میں بدل دے۔ اس نے تھوڑی سی بات میں مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تو میں بولا، ٹھیک ہے، رابطہ رکھو اور چندی گڑھ میں فیلڈنگ لگا دو۔ فون نمبرز کے تبادلے کے بعد ہم وہاں سے اٹھے اور پارک سے نکلتے چلے گئے۔ بڑی سڑک پر آتے ہی ریتو نے لوکیشن سیٹ کی اور ہم چل پڑے۔ راجویر، جو کچھ دکھائی دے رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ ایسے کیوں لگا تمہیں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں پوری طرح تو نہیں جانتی لیکن احساس ہو رہا ہے۔ خیر، مجھے لگتا ہے یہاں سے چندی گڑھ کافی دور ہے، یہی کوئی 5 گھنٹے کا راستہ ہے، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا تو میں خاموش ہو گیا۔ مجھے ابھی کچھ سوالوں کے جواب درکار تھے، وہ شاید آج رات مجھے مل جاتے تو میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکتا تھا، اس لیے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ ریتو نے بھی پوری توجہ ڈرائیونگ پر لگا دی۔ ہم اسی راستے سے واپس جا رہے تھے کہ میرا فون بج اٹھا۔ سکرین پر شہباز کے نمبر روشن تھے۔ میں نے کال ریسیو کر لی تو بھرپور آواز میں بولا، او ماما، تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، میں نے بڑی محبت سے کہا۔ یار، بڑی مزیدار بات ہے، وہ جو تم نے ایک فون کی بات کی تھی نا جب میں نے تمہیں پیٹرول پمپ سے اٹھایا تھا۔ ہاں، اس نے تو آج بھی مجھے فون کیا ہے، میں نے کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس دیا، پھر بولا، وہی تمہیں کال کرنے میں ہی پھنس گیا، وہ پوجا کے گینگ کا ہی ایک بندہ نکلا، کوئی اہم بندہ ہے، گرو گھنٹال قسم کا، اندر سے کیا ہے یہ تو پتہ چلے گا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے اٹھایا ہے، بات کر کے بتاتا ہوں۔ کون ہے یہ؟ مطلب پوجا نے کچھ بتایا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس کی تفصیل تمہیں مل جائے گی، باقی سب ٹھیک ہے، بھابھی کو ادھر لے آیا ہوں، سب اچھا ہے، بس جلدی سے سارا کام ختم کرو اور واپس آؤ، اس نے محبت سے کہا۔ اوکے، کرتا ہوں پھر میں بات، میں نے کہا اور چند الوداعی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ میں ایک دم سے لاہور میں جا پڑا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے بھول گیا کہ میں فرید کوٹ میں ہوں۔
میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے میں شدید الجھن کا شکار ہوں۔ سرحد پار آنے کے باوجود میں ابھی تک کچھ نہیں کر پایا تھا۔ ایک لمحہ تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے بنا سوچے سمجھے اور کسی بھی پلاننگ کے یہاں آ کر غلطی کی۔ مجھے اپنے ہدف تک پہنچنے کی پوری جانکاری ہونی چاہیے تھی۔ میں یہی سوچتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا تو روندر اپنے سیل فون میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھائی جی کب جانا ہے چندی گڑھ؟ جب چاہو، میں نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ریتو اندر کمرے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر آرام کر کے نکلتے ہیں، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ وہاں کہیں ایسا بندوبست ہے جہاں ہم محفوظ اور میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پورا انتظام ہے، ہر طرح کی مدد ملے گی۔ وہاں راکیش ورما کے لیے فیلڈنگ بھی لگ گئی ہے۔ یہ فیلڈنگ کس نے لگائی ہے، تم نے یا کسی دوسرے نے؟ میں نے پوچھا تو وہ پرسکون لہجے میں بولا، میں تقریباً 10 برس رہا ہوں چندی گڑھ، میرے اپنے دوست تو ہیں ہی، اپنا نیٹ ورک بھی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب طے کر لو کیسے جانا ہے، میں نے پوچھا۔ 5 گھنٹے کا راستہ ہے، دن کو نکلیں یا رات کو، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے تم مناسب سمجھو، میں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے جواب دیتا میرا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف شہباز تھا۔ میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں بول، میں نے کہا۔ یہ لے چاچا سے بات کر، اس نے کہا، اور پھر چند لمحوں کے بعد چاچا عبد المجید کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں، ایک دم پرجوش، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں پتر، انہوں نے کہا، پھر لمحہ بھر رک کر کہتے چلے گئے، اچھا سن، سمجھو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، فکر مت کرنا۔ میں تمہیں ایک نمبر بھیج رہا ہوں، اس نمبر سے تمہیں جب بھی کال آئے اور وہ جیسا کہے اسی طرح کرنا ہے۔ یہاں ہم سب ٹھیک ہیں، کسی قسم کی کوئی فکر نہ کرنا۔ پوجا سے بہت کچھ نکل رہا ہے، اس کے چند بندے ہیں جو بہت جلد ہمارے ہاتھ میں ہوں گے۔ تم اپنا کام دھیان سے کرو اور واپس پلٹ آؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے اعتماد سے کہا تو دوسری طرف سے الوداعی باتوں کے بعد فون بند کر دیا گیا۔ میں پرسکون انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری آنکھوں سے نیند چھن چکی تھی۔ میرے پاس جو بھی معلومات تھیں، اگر میں ان کی بنیاد پر کوئی بھی کارروائی کرتا تو مجھے یقین نہیں تھا کہ میں راکیش ورما تک بھی پہنچ پاتا۔ میرے اب تک فرید کوٹ میں رکے رہنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ ہاں، اگر راکیش ورما مجھے فرید کوٹ میں مل جاتا یا پھر اسے یہاں ملنے کی تدبیر ہو جاتی تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ آگے کا لائے عمل کیا ہو سکتا تھا، میں اسی پر سوچتا رہا۔ کئی خیالات ذہن میں آئے، کئی پہلوؤں پر سوچا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میرا فون پھر بج اٹھا۔ سکرین پر اجنبی نمبر تھے۔ مجھے چاچا عبد المجید کا خیال آ گیا۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ایک ایسی آواز ابھری جیسے کوئی بوڑھا سا آدمی ہو۔ اس نے پوچھا، ارے بیٹا راجویر سنگھ، کہاں ہو؟ جی، میں نے کہا تو اس نے ناصحانہ انداز میں کہا، دیکھو بھائی، صبح ہونے والی ہے، اٹھو اور سیر کرنے کو نکلو۔ صبح کی سیر صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ اتنی آلودگی ہے، سیر کرنے کہاں جاؤں؟ میں نے محتاط انداز میں پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے یہی تمہارے گھر کے پاس ایک پارک ہے نا، یہی کوئی 5 منٹ کے پیدل سفر پر، وہاں آلودگی بہت کم ہے، وہیں آ جاؤ، دیکھو کتنے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ چلے میں آتا ہوں، میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ وہ ایسے ہی چھوٹا سا پارک تھا جو کالونیوں کے درمیان بنا ہوتا ہے۔ میں پارک میں داخل ہوا تو نیل گوں روشنی بہت حد تک پھیل چکی تھی۔ مجھ سے تھوڑے سے فاصلے پر ریتو اور روندر سنگھ میرے کور پر تھے۔ ہم تینوں اجنبیوں کی مانند پارک میں داخل ہوئے تھے۔ پارک میں چند لوگ تھے، ان میں کچھ خواتین اور بچے تھے۔ دائیں جانب ایک بوڑھا سردار سیاہ ٹریک سوٹ میں خراما خراما چلتا جا رہا تھا۔ اس کی دستار سیاہ رنگ کی تھی اور داڑھی مونچھیں بالکل سفید تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنا فون نکالا اور نمبر پش کر دیے۔ میرا فون بج اٹھا۔ میں کال ریسیو کر کے فون کان سے لگانے لگا تو وہی آواز سنائی، یہاں پارک میں آ گئے ہو نا؟ جی آ گیا ہوں۔ آپ وہی بلیک ٹریک سوٹ؟ میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تو وہ بولا، ہاں میں ہی ہوں۔ وہ تمہارے دائیں جانب سفید لکڑی کا بینچ ہے نا، اس پر جا کر بیٹھو، میں وہیں آتا ہوں۔ میں نے کال بند کی اور سیدھا اس لکڑی کے بینچ کی جانب بڑھ گیا۔ ریتو اور روندر ادھر ادھر ٹہلنے والے انداز میں قریب ہی رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سکھ سردار میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ پتر، میں نے لمبی بات نہیں کرنی، چند باتیں کرنی ہیں، وہ سمجھ جانا۔ جی میں سن رہا ہوں، میں نے کہا۔ دیکھ، راکیش ورما کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ صرف ایک مہرہ ہے۔ میری ایک بات سمجھ، شطرنج کھیلنے کا مزہ شاطر لیتے ہیں، مہرے صرف پٹتے ہیں۔ بساط کہاں بچھی ہے اور شاطر کہاں ہے، ختم کرنا ہے تو شاطر کو ختم کرو۔ کہاں ہے شاطر؟ میں نے پوچھا۔ سنو، یہ جو کلیان جی ہے نا، یہ محض ایک نام ہے۔
وہ بندہ کب کا ختم ہو چکا، اب صرف اس کا نام استعمال کرنے والے چند لوگ ہیں۔ جو وہ ختم ہو گئے تو ان کی بساط بھی الٹ جائے گی۔ وہی تو میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، یہ مت سمجھ لینا ان کی بساط الٹا دی گئی تو نئی بساط نہیں بچھے گی، وہ بھی ضرور بچھے گی۔ نئے شاطر پھر سے نئے مہروں کے ساتھ بساط بچھائیں گے، لیکن یہ جو بساط بچھی ہوئی ہے ان کے سارے پلان ختم ہو جائیں گے۔ یہ لوگ انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ممکن ہے سب کچھ تباہ کر دیں۔ وہ اس حد تک طاقتور ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہ طاقتور ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک وہ چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ ظاہر ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ظاہر ہو گئے تو ایسا؟ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب لوگ بدل جائیں گے مگر وہ کام جاری رہے گا، ان کی جگہ کوئی دوسرا لے لے گا۔ ان کے نزدیک اپنا ہدف حاصل کرنا اصل مقصد ہے، اس لیے بہت سنبھال کر ہاتھ ڈالنا، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ کون لوگ ہیں جن پر ہاتھ ڈالنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ اس وقت تک 3 لوگ ہیں، ایک یہیں فرید کوٹ میں ہے، دوسرا لدھیانے میں اور تیسرا چندی گڑھ میں بیٹھا ہے، اس نے دھیمے سے کہا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا جبکہ وہ چھپے ہوئے ہیں؟ میں نے کسی قدر محتاط انداز میں پوچھا۔ میرے دماغ میں کئی سوالات اٹھ گئے تھے۔ اس نے میرے چہرے پر دیکھا، پھر افسردہ لہجے میں بولا، میں بھی کبھی ان کے ساتھ تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجرم بن جائیں گے۔ اور اب کیوں نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اصل میں یہ کلیان جی صرف مجرموں کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ایک تنظیم تھی، مظلوموں کی مدد کے لیے، لیکن یہ ہائی جیک ہوئی اور بھارتی ایجنسی کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اب اسی سے منشیات کے علاوہ اہم شخصیات کے قتل کا کام لیا جانے لگا، اور شاید اس سے بڑھ کر بھی کئی کام ہیں جس کا اب مجھے کوئی اندازہ نہیں، اس نے دکھ سے بتایا۔ وہ چھپے ہوئے ہیں تو؟ میں نے پوچھا۔ ان کے چہروں پر نقاب ہیں، وہ معاشرے میں بڑے عزت دار ہیں، لیکن ان کا اصل چہرہ بہت بھیانک ہے۔ یہاں فرید کوٹ میں جو ہے وہ ایک گدی نشین ہے، نظر انصاری، جس کے ریفرنس سے پوجا ادھر پنجاب گئی تھی، وہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے۔ اور باقی؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ جس وقت تم اسے ختم کرو گے میں دوسروں کے بارے میں بتا دوں گا، اگر تم میں کوئی دم ہو تو اسے خود بخود پتہ کر لو گے۔ اور ہاں سوری راجویر، یہاں تک آنے میں تمہیں تھوڑی دقت ہوئی، دراصل میں بہت محتاط ہوں، کہیں شروع ہی میں کام نہ بگڑ جائے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے کہا، پھر تیزی سے پوچھا، اگر وہ گدی نشین نظر انصاری سافٹ ٹارگٹ ہے تو کوئی بھی اسے ختم کر سکتا ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، دوسرے سارے زیر زمین ہو جائیں گے اور تباہی مچانا شروع کر دیں گے۔ یہیں فرید کوٹ میں طوفان اٹھ جائے گا، تم دیکھ لینا، ان کے ساتھ کھیلنا پڑے گا یہاں تک کہ ہدف خود نشانے پر آ جائے۔ ایک خاص مہرے کو مارنے کے لیے چال کوئی دوسری چلی جاتی ہے، اب یہ تم پر ہے کہ کیسی چال چلتے ہو۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، میں نے حتمی لہجے میں کہا تو وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، شطرنج کا کھیل بساط پر لڑی جانے والی ایسی جنگ ہے جہاں مخالف شاطر کو ذہنی طور پر کچلا جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے دھیمے سے کہا، جو لوگ تمہیں رات ملے تھے وہ میرے ہی لوگ ہیں، جاؤ آرام کرو، دوپہر کے بعد رابطہ ہوگا، تمہیں تفصیل مل جائے گی، اس نے کہا اور بڑے سکون سے اٹھ کر چل دیا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گھر پہنچتے تک میں نے شہباز کو سردار صاحب سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتا دیا تاکہ وہ ممکن حد تک مجھے معلومات دے سکے۔ دوپہر کے وقت میں بیدار ہوا تو مجھے شدید بھوک کا احساس ہوا، تبھی میں نے محسوس کیا کہ گھر میں اشتہا انگیز مہک پھیلی ہوئی ہے۔ میں فریش ہو کر تیار ہوا اور پھر لاؤنج میں آ گیا۔ روندر سیل فون میں کھویا ہوا تھا، نینا اور ریتو اس وقت کچن میں تھیں۔ میں اس کے پاس صوفے پر بیٹھا تو اس نے سیل فون ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، وہ جو سردار صاحب ہمیں صبح ملے تھے نا، بڑی پہنچی ہوئی شے ہیں، یہاں سے کوئی 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی بڑی ساری حویلی ہے، مطلب وہ اپنے ہی کھیتوں میں رہتے ہیں۔ اچھا تو پھر تم نے اس کا کھوج لگا لیا؟ میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ جی میں خود حیران ہوں، یہ بندہ مجھ سے اوجھل کیسے رہ گیا، اس نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا چل چھوڑ، اس سے تو بعد میں نپٹ لیں گے، تم یہ بتاؤ کہ نظر انصاری کے بارے میں سردار صاحب نے ہمیں بتایا تھا، اسے کس حد تک جانتے ہو، تمہیں کچھ پتا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ تیزی سے بولا، ہاں بہت کچھ پتا ہے، بظاہر وہ عام سا آدمی ہے، بے ضرر سا، عام عوام اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں سے تعلق رکھنے والا ہوگا، لیکن وہ پورا گینگ چلاتا ہے۔ ظاہر ہے اس نے اپنے ارد گرد کوئی سیکیورٹی تو رکھی ہوگی نا؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، یہاں فرید کوٹ میں ماحول کچھ الگ سا ہے، یہاں سمجھے 2 بڑے گینگ ہے، سوڈی گروپ اور جسوال گروپ، باقی جو چھوٹے موٹے گروپ ہیں انہی میں سے کسی ایک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے لوگوں کو مارتے رہتے ہیں، سبھی نوجوان ہیں، کہہ لیں کہ سب سٹوڈنٹس ہیں،
اتنے نڈر ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں، قتل کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ انہوں نے خوف کا ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ عام آدمی سر ہی نہیں اٹھاتا۔ ان میں سوڈی گینگ پر راکیش ورما کے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ وہ اپنی رو میں کہتا جا رہا تھا کہ میرے دماغ میں ایک خیال رینگ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے مزید کیا کہا تھا، لیکن میں نے چند لمحوں میں اس خیال کو سوچا اور پھر پوچھا، یہ جو وہ گینگ ہیں، ان میں آپس کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں؟ قریب ترین کوئی واقعہ ہوا ہو؟ کوئی 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، یہاں پر ایک پہلوان نامی سیاسی رہنما کا قتل ہوا تھا۔ خاصا اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ وہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس سے نکلا، ابھی اس نے کار کا گیٹ کھولا ہی تھا کہ 2 لڑکوں نے آ کر اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، افواہیں تھیں، لیکن اب کل سوشل میڈیا پر ایک لمبی پوسٹ ڈال کر سوڈی گروپ نے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو میں نے پھر سے تصدیق کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون سا گینگ ہے؟ مطلب راکیش ورما کے لوگوں کا یا مخالفوں کا؟ راکیش ورما کے لوگوں کا، اس نے بتایا۔ اب مجھے یہ بتا، سوڈی گروپ کے جن لوگوں نے مارا ہے یا اس گینگ کا کوئی بندہ، ان میں سے کسی کی نشاندہی ہو سکتی ہے؟ وہ 4 لوگ کہیں پر رہتے ہیں؟ میں نے اپنے اندر سنسنی محسوس کرتے ہوئے پوچھا تو وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے بولا، کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے شک ہے کہ وہ ایک رہائشی بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ 1-2 گھنٹے کے بعد میں پورے یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ چل کر پتا، پوری طرح کنفرم کر۔ سوڈی گروپ کا نام ملے تو جسوال گروپ کا کوئی بندہ، اس کا پتہ کر۔ دونوں گروپ کے کسی بھی بندے کا سراغ لگا، کہیں بھی مل جائیں۔ میں نے زور دیتے ہوئے کہا تو روندر میری طرف الجھے ہوئے انداز میں دیکھنے لگا۔ تبھی میں نے کہا، جو کہہ رہا ہوں وہ کر۔ میرے یوں کہنے پر وہ سر ہلاتے ہوئے سیل فون میں مگن ہو گیا اور میں نے کچن کی طرف دیکھا۔ نینا اور ریتو کچن میں مصروف تھیں۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں پوچھا، ریتو کیا کر رہی ہو؟ کچھ کھانے کو بنا رہی ہوں۔ پھر بھی کیا؟ میں نے پوچھا تو وہ اونچی آواز میں بولی، میتھی رول اور چٹاس بنا رہی ہوں چٹنی کے ساتھ، دال بھی بنائی ہے، آج راجستھانی کھانا ہوگا۔ چل لے آ، بہت بھوک لگی ہے، میں نے کہا۔ اس وقت ہم کھانا کھا کر چائے پی رہے تھے جب روندر نے اپنے سیل فون کو ایک طرف رکھتے ہوئے بتایا، بھائی جی یہاں سرکولر روڈ کے اندر ایک گلی میں بلڈنگز ہیں، وہاں 3-4 لوگ موجود ہیں جسوال گروپ کے۔ پکی بات ہے؟ میں نے تصدیق کی تو روندر نے کہا، جی پکی بات ہے، میرا ایک بہت قریبی دوست انہیں جانتا ہے، اسی نے ابھی بتایا ہے۔ ان سے ملا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، کیوں نہیں؟ سیدھی طرح نہیں تو دوسری طرح مل لیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چل پھر نکلتے ہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو ریتو بھی میرے ساتھ اٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہم کالونی سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ دن غروب ہونے کو تھا جب ہم سرکولر روڈ کے اندر ایک گلی میں پہنچے۔ یہ ایک عام سی گلی تھی جس میں 3-4 مکان چھوڑ کر ایک رہائشی بلڈنگ تھی۔ ریتو نے گاڑی پارک کی تو ہم بڑے سکون سے نکل کر اس بلڈنگ میں آ گئے۔ مجھے یہ پوری طرح احساس تھا کہ اس بلڈنگ میں کیمرے لگے ہوئے ہوں گے۔ ہم بڑے سکون سے لفٹ کے بجائے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے 3ری منزل تک جا پہنچے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دونوں طرف گیلری تھی۔ روندر نے ایک لمحے کو دیکھا اور پھر دائیں جانب چل دیا۔ بالکل سرے پر پہنچ کر اس نے ایک دروازے پر بیل بجائی۔ چند لمحوں کے بعد ایک نوجوان نے دروازہ کھول کر اجنبیت سے دیکھا۔ تبھی روندر نے سکون سے کہا، میں روندر ہوں، آ جاؤ، اس نے مخمور سے لہجے میں کہا۔ مجھے شک ہوا کہ وہ نشے میں ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے پہلے روندر کو اور پھر مجھے چیک کیا۔ ریتو کی طرف دیکھ کر وہ جھجک گیا۔ ریتو نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ اندر والے کمرے میں 3 لوگ قالین پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیوار کے ساتھ گاؤ تکیے لگا کر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ ان کے انداز میں سرد مہری تھی۔ ہم ان کے سامنے ہی قالین پر بیٹھ گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے پوچھا، جس کے بڑے بڑے بال اور گھنی داڑھی تھی۔ ہمارا تاریخ جغرافیہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایک آفر ہے، سمجھ میں آئے تو مان لو، نہیں تو… یہ کہتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں بند کر کے غور سے مجھے دیکھا، پھر بولا، کون سی آفر؟ سوڈی گروپ کے جس بندے کا بھی پتہ ہے ان کی نشاندہی کرو، صبح تک ان کا وجود نہیں ہوگا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بولا، اشکے بھائی اشکے، کون ہو تم؟ فضول سوال کر رہے ہو، میں نے اکتاہٹ سے کہا۔ کر سکو گے ایسا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم لوگ اگر یہاں عورتوں کی طرح چھپ کر بیٹھے رہنا چاہتے ہو تو بیٹھے رہو، میرے ساتھ مت چلو، ان کا پکا پتہ بتاؤ، صبح تک خود دیکھ لینا، میں نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا تو اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد تذبذب میں بولا، میں یقین کر لوں تمہارے بارے میں؟ نہ کرو یقین، کس نے کہا یقین کرو؟ اگر تم اپنے دشمن کے بارے میں بھی بتانے کے لیے ڈرتے ہو تو چوڑیاں پہن لو، میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ اسی لمحے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایک چھریرے بدن والا اٹھتے ہوئے بولا، اوئے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں،
شرط صرف یہ ہے کہ گولیاں میں ماروں گا۔ اوے ہم تو نہ جانے کب سے انہیں مارنے کی فکر میں ہیں، لیکن ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمیں باہر لے جا کر تم لوگ ہی ہمیں مار دو، کیا گارنٹی ہے؟ لمبے بالوں والے نے کہا تو میں بولا ٹھیک ہے، چاہو تو اس روندر کو یہاں بٹھا لو، جب یہ واپس آ جائے تو چھوڑ دینا۔ میں نے کہا تو باقی سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تو روندر بولا بھائی تم صرف بتا دو، ہم دیکھ لیتے ہیں، تم لوگ یہیں بیٹھو۔ نہیں ہم دو چلتے ہیں، تم یہیں بیٹھو، لمبے بالوں والے نے کہا تو روندر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ دو لوگ ہمارے ساتھ چل دیے۔ فرید کوٹ ریلوے اسٹیشن کی پچھلی طرف ایک بڑی ساری پرانے طرز کی کالونی تھی۔ یہاں چھوٹے بڑے بہت سارے کوارٹر بنے ہوئے تھے، شاید یہ انگریز دور کی یادگار تھے۔ وہاں پہنچتے ہی لمبے بالوں والے نے کہا یہ ایک اہم ٹھکانہ ہے ان کا، چند لوگ یہاں رہتے ہیں لیکن ان میں کوئی بڑا نہیں رہتا۔ ہاں مگر یہاں آتے سبھی ہیں۔ ان کا بڑا کہاں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سندیپ سوڈی ہے، اس کے ٹھکانے کا پکا پتہ نہیں ہوتا، لمبے بالوں والے نے جواب دیا تو میں نے ڈیش بورڈ سے پسٹل اور میگزین اٹھائے اور گاڑی سے اترتے ہوئے بولا اوکے چل پھر اتر دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ریتو بھی اتر آئی تھی۔ ہم بڑے سکون سے اس کوارٹر نما گھر کی طرف بڑھے جہاں سوڈی گروپ کے کچھ لوگ ہو سکتے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سامنے صحن میں چارپائیاں دھری تھی جن پر 4 لوگ بیٹھے تھے۔ پیلے بلب کی روشنی میں وہ درمیان میں میز پر رکھے بوتل کھولے ہوئے تھے، سامنے پلیٹیں دھری ہوئی تھیں، وہ سبھی خوشگوار موڈ میں تھے۔ یہی لوگ ہیں؟ میں نے لمبے بالوں والے سے پوچھا۔ ہاں یہ سندیپ سوڈی کے بندے ہیں۔ دیکھو تم نے اندر جاتے ہی فائر کرنا ہے، کوئی اندر کمروں میں بھی ہو سکتا ہے، انہیں ہم دونوں دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا تو ان دونوں نے اپنے اپنے پسٹل کا سیفٹی کیچ ہٹایا۔ وہ ایک دم سے اندر گئے اور انہوں نے فائر کرنا شروع کر دیے۔ ان کی بوتلیں اور پلیٹیں ادھر ادھر بکھرنے لگیں۔ میں اور ریتو فوراً ہی آگے بڑھ گئے۔ بلا شبہ گولیوں کی آواز اندر تک گئی تھی۔ اچانک 2 لوگ پاگلوں کی مانند برآمدے میں آئے۔ یہ ہمارا شکار تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں پسٹل تھے، فطری طور پر وہ اپنے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جنہیں گولیاں لگی تھیں۔ یہی لمحہ تھا جب میں نے ہاتھ کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ وہ سامنے سے فائرنگ دیکھ کر پلٹنے لگے لیکن پلٹ نہ سکے۔ وہ ہماری گولیاں لگنے سے فرش پر گر گئے تھے۔ اس وقت تک ہم برآمدے میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے 3 کمرے تھے، کچن میں کچھ پک رہا تھا۔ اچانک ایک کمرے سے ایک شخص باہر نکلا اور بھاگنے لگا۔ میں نے چند قدم دوڑ کر اسے پکڑ لیا، وہ نہتھا تھا۔ پلیز مجھے مت مارنا، وہ روحاسا ہوتے ہوئے چلایا۔ اسے لے چلو۔ میں نے لمبے بالوں والے کی طرف دیکھا، وہ اسے باہر لے جانے لگا۔ ان کے ساتھ ریتو بھی بڑھ گئی۔ میں نے وہاں گرے ہوئے لوگوں کو ٹٹولا اور ایک بندے کا سیل فون مجھے مل گیا۔ میں نے وہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور انتہائی تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ لمبے بالوں والے نے اور چھریرے بدن والے نے پکڑے جانے والے شخص کو دبوچا ہوا تھا۔ وہ سیٹوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ اس سے پوچھ سندیپ کہاں ہے؟ میں نے اونچی آواز میں کہا۔ بول اوے، لمبے بالوں والے نے اس کے ایک جھاپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تو وہ روتے ہوئے بولا مجھے کیا پتا جی، وہ کون سا ہمیں بتاتا ہے؟ چل اس کا فون نمبر بتا، میں نے کہا۔ بتاتا ہوں، اس نے کہا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ اپنی جیب سے فون نکال چکا تھا۔ اس نے جلدی سے نمبر نکالے اور فون میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ایک نگاہ نمبروں کو دیکھا، پھر نمبر ملا دیا۔ اس کی سکرین پر نام سندیپ بائی آ گیا۔ نمبر پش ہو جانے کے باعث کال جانے لگی تھی، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہاں بول، دوسری طرف سے ایک کھرکھراتی ہوئی آواز ابھری جس میں رعونت تھی۔ کوارٹر میں موجود اپنے بندوں کا پتہ کرو سوڈی، ہم نے پہلوان کا بدلہ لے لیا ہے۔ اوئے کون ہو تم؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے چیختے ہوئے کہا۔ بھونک نہیں، پتہ کر، پھر بتا۔ ان میں سے کسی نے پہلوان پر گولیاں چلائی تھی نا؟ اور اگر ان میں کوئی نہیں تھا تو پھر اپنا بندوبست کر، تجھے مارنا ہے اب، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اوئے تجھے بہت مہنگا، اس نے چیخ کر کہنا چاہا تو میں بولا ڈال اس کو سوشل میڈیا پر اور اپنے مرنے کی خبر بھی ڈال دے، آج رات ہے بس تیرے پاس۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے فون بند کر دیا۔ بھائی اس کا کیا کرنا ہے؟ لمبے بالوں والے نے پوچھا۔ کہیں ویرانے میں لے جا کر اسے گولی مار اور پھینک دے، میں نے کہا تو وہ سیٹوں کے درمیان پھنسا ہوا زور زور سے چلانے لگا۔ مت مارو مجھے، میرا کوئی قصور نہیں۔ پھر ان کے پاس کیا کر رہا تھا؟ میں نے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں ایک خالی گراؤنڈ آ گیا۔ میرے اشارے پر ریتو نے گاڑی اس طرف موڑ لی۔ لمبے بالوں والے نے اس شخص کو باہر نکالا، اس کے سر پر پسٹل رکھ کر گولی ماری اور اسے وہیں پھینک دیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ہم اس بلڈنگ کے نیچے پہنچ گئے تھے۔ روندر کو پہلے ہی فون کر دیا تھا، وہ نیچے آ گیا تھا۔ وہ دونوں جب کار سے اتر گئے تو میں نے لمبے بالوں والے کے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، میں ہوں پہلوان کا دوست، یوں لیتے ہیں بدلہ، تم لوگوں کی طرح نہیں جو عورتوں کی طرح کمروں میں چھپ کر بیٹھے رہو۔ اب بھی بتا دو کوئی اور ہے
اس سوڈی کے گینگ کا، اڑا دیتا ہوں ابھی۔ بھائی جی بہت بڑی بات کہہ دی ہے تم نے، اس نے وحشتناک انداز میں کہا تو میں نے لہجے کو تنزیہ بناتے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں جان بچا کر بھاگو گے یا بدلہ لوگے؟ بھاگنا ہو تب بھی یا ساتھ لینا ہو تب بھی، جہاں بھی ضرورت پڑی مجھے آواز دے لینا، آج رات ہوں یا یہاں۔ یہ کہتے ہوئے میں روندر کو بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ بیٹھا تو ریتو نے گاڑی بڑھا دی۔ ہم واپس کالونی میں چل پڑے۔ بھائی جی اب جسوال گروپ کو کون بچائے گا؟ روندر نے پوچھا۔ وہ خود اپنے آپ کو بچائیں، ہمیں بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سرد مہری سے کہا تو وہ بولا، صبح تک تو سوڈی گروپ یہاں قیامت برپا کر دے گا۔ کر دے یار، ہمیں کیا؟ میں نے اکتاہٹ سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کچھ دیر بعد پوچھا، یہ نظر انصاری کے بارے میں پتہ ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ جی بالکل، فرید کوٹ سے مشرق کی طرف ایک بڑی نہر بہتی ہے۔ یہاں سے ہم اگر تلونڈی روڈ پر جائیں تو یہ روڈ کچھ فاصلے پر جا کر نہر کراس کرتا ہے۔ اس سے تھوڑی دور بائیں جانب کھیتوں میں ایک حویلی ہے جو دور ہی سے دکھائی دیتی ہے، وہی نظر انصاری کی حویلی ہے۔ سیکیورٹی کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑی بہت ہے، وہ سبھی مریدین ہی ہیں اس کے، روندر نے کہا۔ اوکے، میں نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی میں اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے میں نے فون بملا کو کیا۔ سندیپ سوڈی کا نمبر دیتے ہوئے کہا، یہ دیکھ، یہ نمبر ہے، اس کی ایک ایک لوکیشن مجھے چاہیے۔ لگ گئے ہو نا تم اپنے کام پر؟ اس نے پوچھا۔ اور میں یہاں گھاس چرنے آیا ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ کہا لگا کر بولی، یہ دیکھ لے، اگر تو مجھے ملے بنا یہاں سے گئے نا تو تیرا انت کر دوں گی۔ چل یہ دیکھنا یار، اسے اگر نہیں مارا نا تو اپنا کام بھی ہو جائے گا، میں نے سر سراتے ہوئے کہا۔ اوکے بتاتی ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد میرا رابطہ شہباز سے ہو گیا۔ وہ گھر پر ہی تھا۔ میں نے اسے انتہائی اختصار سے صورتحال بتا دی، پھر پوچھا، کوئی نئی بات ملی؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ میں اس پر آج ہی اٹیک کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ لگ سکتا ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ مطلب اس کی کوئی لوکیشن وغیرہ؟ میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اوکے میں کوشش کرتا ہوں، بلکہ میں سردار صاحب سے بھی کہتا ہوں وہ کچھ کریں تاکہ… نہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا، ان سے ابھی کوئی مدد نہیں لینی، میں نے تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر میں کچھ کر سکا تو وہ میری مدد کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی اب مدد لوں۔ میں نے صاف کہا تو وہ لمحہ بھر ٹھہر کر بولا، اوکے میں ہر حال میں کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ وہ گھر میں تھا، ساوری بھی وہیں پر تھی۔ میں اگر اس سے بات کر لیتا، ایک نگاہ اسے دیکھ لیتا تو شاید پھر کچھ نہیں کر سکتا، اسی کی یادوں میں الجھا رہتا۔ اچانک میرے اندر سے آواز ابھری تو میں چونک گیا۔ میں نے خود پر چھائی کیفیت کو جھٹک کر رکھ دیا۔ میں تنہائی سے نجات کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو ریتو کے ساتھ نینا بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا معصوم سا چہرہ، خاموش سی لڑکی، مجھے بھلی لگی۔ میں وہاں بیٹھا تو ریتو نے پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ میں چاہتا ہوں جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ انصاری والا معاملہ نپٹا دیں، پھر دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا ہی تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ دوسری طرف بملا تھی، میری ہیلو سنتے ہی بولی، وہ تم سے کوئی 10 سے 15 کلومیٹر کے اندر ہے، تھوڑی دیر پہلے سے وہ مسلسل حرکت میں ہے، اس پر نگاہ رکھنا، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ایسا کرو تھوڑی دیر آرام کر لو اور ریلیکس کرو، ریتو نے کہا۔ شاید آرام نہ کر پاؤں، میں نے بے بسی سے کہا۔ چل پھر باہر نکلتے ہیں، تھوڑی دیر گھوم پھر کر آتے ہیں، اس نے طنزیہ انداز میں تجویز دی جو بلا شبہ بے معنی تھی۔ ہم کسی صورت باہر آوارہ گردی نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی میں نے پوچھا، یہ روندر کہاں ہے؟ میں نے اسے بھیجا ہے، ہو سکتا ہے ہماری گاڑی کہیں بھی کسی بھی کیمرے میں آ گئی ہو، بلکہ میرا یقین ہے کہیں کہیں یہ ضرور کسی کیمرے میں آئی ہوگی، بس اسی گاڑی کو کہیں ٹھکانے لگانے اور کسی نئی گاڑی کا بندوبست کرنے بھیجا ہے۔ اس نے کہا تو میں نے اطمینان کے ساتھ صوفے سے ٹیک لگا لی۔ اگر کہیں نکلنا بھی پڑتا تو ریتو والی گاڑی موجود تھی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، ایک خاموشی تھی جو سب پر طاری تھی۔ روندر آ چکا تھا، اس خاموشی کو میرے سیل نے توڑا۔ شہباز کا فون تھا۔ نظر انصاری اس وقت اپنی حویلی ہی میں موجود ہے۔ میں نے اسے فون نمبر سے ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے بتایا تو میں نے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، اگر اس میں بھی کوئی دھوکہ ہوا تو؟ ارے میں نے دوسرے ذرائع سے بھی چیک کر لیا ہے، اسی لیے تو مجھے دیر ہو گئی ہے تاکہ تجھے کنفرم بتاؤں۔ ہاں تجھے اس کی تصویر بھیج دی ہے، دیکھ لینا، اس نے تیزی سے بتایا۔ مطلب اب یہ کنفرم ہے کہ وہ اپنی حویلی میں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی مزید معلومات ہیں جس سے کوئی مدد مل سکے؟ میں نے پوچھا۔ میں زیادہ سے زیادہ اس حویلی کا نقشہ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی معلومات نہیں ہے میرے پاس۔ سردار صاحب کا سورس تھا، اس کے لیے تم نے منع کر دیا۔
शहबाज ने बेबसी से कहा तो मैं एकदम से बोला, ओके मैं देखता हूँ। उसके साथ ही कॉल ख़त्म हो गई। मैं बाहर लॉन्ज में आया तो रविंदर अपने सेल में खोया हुआ था। मैंने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए पूछा, हाँ कोई पता मिला सोडी का या फिर जसवाल ग्रुप का, कोई खबर? हाँ ना भाई जी, सोडी पागल हो रहा है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना कुछ जसवाल ग्रुप वाले कर सकते हैं। उसने बताया तो मैंने पूछा, क्यों, वो क्यों नहीं कर सकते? उन्हें कोई हथियार चलाना नहीं आता? असल में इस वक्त जसवाल ग्रुप के समझो जितने भी बड़े लीडर हैं सभी पुलिस की हिरासत में हैं। दूसरे दर्जे के लोगों में इतना दम नहीं है कि वो सोडी का सामना कर सके। सो इसलिए वो मुसलसल जसवाल ग्रुप के बंदों को धमकियां ही नहीं दे रहा बल्कि उन्हें तलाश भी करता फिर रहा है। रविंदर ने कहा तो अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में रेंग गया। तभी मैंने सोचते हुए बड़े पुरसकून अंदाज में कहा, यार ऐसा कर, जो लोग हमारे साथ गए थे उनका नंबर मिला, बात करते हैं उनके साथ। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिलाया और कॉल मिलाने लगा। मैंने अपने सेल फोन पर सोडी की वो लोकेशन खोल कर समझी जो बिमला ने भिजवाई थी। रविंदर ने कॉल मिला ली थी, फिर फोन मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, वो लड़का लाइन पर है, वो लंबे बालों वाला। मैंने फोन पकड़कर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से वो बोला, जी भाई जी। ओए सुना है सोडी तुझे धमकियां दे रहा है? मैंने पूछा। हाँ, हमने तो अपना ठिकाना भी छोड़ दिया है। हमारे पास अभी इतने बंदे नहीं हैं, कल दोपहर तक हो जाएंगे तो करते हैं उनके साथ दो दो हाथ। ऐसा भी नहीं, उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए सर्द लहजे में कहा, अच्छा ऐसा कर, उसे कॉन्फ्रेंस कॉल मिला जरा, मैं बात करूंगा। अभी करता हूं, उसने सादतमंदी से कहा। चंद लम्हे खामोशी के बाद उसकी आवाज उभरी, ले बात कर अपने बाप से। कौन बोल रहा है? एक अजनबी आवाज उभरी। तुम संदीप सोडी बात कर रहे हो? मैंने पूछा। हाँ, और तुम? ये कहते हुए उसने एक गाली दे दी। मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए पुरसकून लहजे में कहा, तेरा वो बाप बात कर रहा हूं जिसने आज पहलवान का बदला लिया है। अब बोल, क्या कहता है? कौन है तू? क्या लेना देना तेरा? नाम बोल अपना। उसने एकदम से ठिठकते हुए कहा तो मैंने रोबदार आवाज में कहा, मैंने नाम लिया ना तो तेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। सुन पहलवान, मेरा यार था। ये जसवाल ग्रुप वाले बेचारे क्या कर सकते हैं? बदला मैंने लिया है। कहाँ हो तुम? उसने गुस्से में कहा। मुझे छोड़, मैं तुझसे खुद मिलने आ रहा हूं। मेरा बदला तभी पूरा होगा। सुन ले सोडी, आज रात तूने जितने बंदोबस्त करने हैं कर ले। मैंने तुझे मारना है। मैं जानता हूं तू इस वक्त गोविंद नगर बस्ती में है। मेरे यूं कहने पर वो चंद लम्हे कुछ भी ना बोल सका। फिर जब बोला तो उसके लहजे में वो पहले वाला तुनतुना नहीं था। चल आ जा, फिर मैं भी तेरा इंतजार कर रहा हूं। ले फिर आया। अगर अपने बाप का है ना तो उधर ही रहना, मैंने कहा और फोन कॉल बंद कर दी। फिर अंदर की जानिब हाँक लगाकर कहा, रीतू चल निकलें। वो शायद मेरे इंतजार ही में थी, फौरन ही बाहर निकल आई। इस बार हमारे साथ नैना भी थी। रविंदर ने जसवाल ग्रुप लोगों को फोन कर दिया था।